یہ جو انٹرنیشنل بک فیئر ہو رہا ہے اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف زبیر میرا نام ہے جی۔ آپ لاہور انٹرنیشنل بک فیئر کے آرگنائزر ہیں؟ وائس چیئرمین ہوں جی میں، اور یہ 38 ایئر سے بک فیئر ہو رہا ہے ہر سال لاہور میں، اور یہ 1986 میں شروع ہوا تھا، بڑے چھوٹے اسکیل۔ پہلا کہاں پہ ہوا تھا؟ الحمرہ ہال میں، الحمرہ ہال، اور بالکل چھوٹا سا تھا۔ اور آپ اس کے بعد ایکسپو سینٹر میں آ گئے۔ ٹائم پھر اس کے بعد ہم فورٹریس اسٹیڈیم میں شفٹ ہوئے، اور جب یہ فیسلٹی کھلی تھی تو ہم انوگریشن ہم نے اس فیسلٹی کی اس بک فیئر سے کی تھی۔ اچھا جی، آپ؟ میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ آپ کا نام؟ محمد فیصل۔ اچھا، اور میرا دارا الفیصل ہے۔ اچھا، اور میں نے زیادہ تر، اور آپ کے پیچھے اکثر زکریا بٹ نظر آتا ہے۔ ذکریہ بٹ ہمارے سب کچھ ہے نا جی، کیا کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے انٹرنیشنل بک؟ مجھے جو پتہ چلا ہے کہ اس کی تو آپ نے بہت بھاری پیمنٹ کی ہے یہاں پہ بک فیئر کرانے کی۔ یہ سلیم صاحب آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ بتائیں جی۔ جی، میرا نام سلیم ملک ہے، میں اس بک فیئر کا چیئرمین ہوں اب، اور یہ 38 ایڈیشن ہے لاہور میں۔ یہ بھاری پیمنٹ جو ہے نا، یہ ایکسپو سینٹر کے چارجز ہیں جو سب کے لیے ایک ہی ہیں، تو وہ ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہماری درخواست ہے آپ کے ذریعے، اگر ایوانوں تک ہماری بات کو سن لے، کہ یہاں پہ جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کیا جائے، خصوصاً کتاب کے لیے، تاکہ ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر سکیں اور زیادہ لوگوں کو بلا سکیں۔ اچھا، میں نے یہاں پہ سستی کتابیں بھی دیکھی ہیں اور مہنگی بھی دیکھی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ لگتا یہ ہے کہ کتاب بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کتاب مہنگی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، بڑی سمپل سی اس کی اکانومی ہے۔ 100 روپے کا ڈالر 300 روپے کا ہو گیا، تو 3 گنا تو قیمتیں اسی وجہ سے ہونی ہیں، کیوں بجلی مہنگی، کاغذ مہنگا، پرنٹنگ مہنگی، تو وہ تو اس وجہ سے سمپل، اور کوئی فارمولہ نہ بھی لگائیں۔ بک فیئر کرنے کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم بک سیلر جو ہیں عام طور پہ یہ ٹریڈنگ پہ اتنا ڈسکاؤنٹ لوگوں کو نہیں دے سکتے، ورنہ وہ سروائیو نہ کریں، لیکن سال میں ایک ایسا ایونٹ ہم کرتے ہیں جہاں ہم پبلک کو بلا کے اتنا بڑا ایونٹ بھی سجاتے ہیں اور ان کو 50% تک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ اچھا، بک فیئر سے کتاب خریدنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو درمیان میں پبلشر اور ریڈر کے درمیان جو تھرڈ مین ہے اس کو نکال دیا ہے، اور کتاب کی قیمت کتنی کم ہو جاتی ہے؟ 50% تک۔ اچھا، ہاں جی، 50% تک کم ہو جاتی ہے، تو 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے؟ بالکل۔ اور پورا سال، یہ فیکٹ ہے، آپ لوگوں سے، پبلک سے پوچھ لیں، یہاں بے شمار آپ کو انسان ملیں گے، پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ لاہور بک فیئر ہوگا تو وہاں جائیں گے اور پورے سال کا ریڈنگ مٹیریل ایک ہی دفعہ لے آئیں گے۔ اچھا جی، فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ بک فیئر میں کس قسم کی کتابیں لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ زیادہ فکشن ہے، فکشن، زیادہ فکشن۔ اچھا، اس کے بعد آج کا رمضان ہے تو اسلامی کا رجحان ہے، سیرت کی لے رہے ہیں۔ رمضان ابھی شروع ہونے والا ہے؟ نہیں، شروع ہو گیا ہے۔ جو ایڈوانس مہینہ پہلے لوگ جنہوں نے کتابیں پڑھنی ہیں وہ پہلے پرچیز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں گے اسلامی جو اسٹال ہیں ان پہ زیادہ رش ہے، خواتین زیادہ ہیں اور کتابیں خریدتی۔ ہاں جی، یہاں پہ مجھے بہت سی اسلامی کتابیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہے میزان، جاوید احمد گامدی صاحب کی۔ اچھا، اور یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ۔ یہ کتاب تو بہت ہی مشہور ہے۔ جی جی جی۔ لوگ یہاں پہ کس قسم کی، کون سی کتابیں زیادہ مانگتے ہیں آپ سے؟ وہ جوید صاحب کی کتابیں مانگتے ہیں زیادہ۔ جوید صاحب کی یہ مین کتاب ہے، یہ میزان، جو جوید صاحب نے، غامدی صاحب نے جیسے دین کو سمجھا ہے نا، انہوں نے اس ایک کتاب میں بیان کیا ہے، میزان میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ؟ جی میرا نام ڈاکٹر سعود الحسن روہیلا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سعود الحسن روہیلا۔ اچھا، آپ کوئی اینٹیکس بھی یہاں پہ رکھی ہوئی؟ جی کچھ اینٹیکس میں نے یہاں پہ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ڈاکومنٹس اپنی؟ یہ ڈاکومنٹس کی فائل ہے، اس میں یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک مغل دور کا بے نامہ ہے جس کو سیل ڈیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 1857 کی علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب، تو ان کے والد صاحب کو انگریزوں نے، ضیاء الدین احمد صاحب جن کے نام پہ سڑک کراچی میں؟ جی جی بالکل بالکل وہی، یہ ضیاء الدین احمد روڈ۔ ضیاء الدین احمد روڈ۔ تو یہ ان کے والد صاحب کو گولی لگ گئی تھی اور ان کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی غدر میں، تو جو غدر کے جو انگریزوں کے دو خاص آدمی تھے، مرزا الہی بخش اور حکیم احسن اللہ، جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اریسٹ کروایا تھا، انہوں نے ان کی فیور میں بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بے قصور ہیں، اس پر ان کی جائیداد واگزار ہوئی۔ یہ مسلم کونسل آف ایلڈرز کا ہمیں ایک سٹال نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ Are you from Egypt? Yeah, I'm from Egypt. What is your name? My name is Saeed Khattab. I am working as a coordinator of Foreign Office of Muslim Council of Elders. That's the first time we are here in Lahore Book Fair, but it's very brilliant. It reflects a good culture in Lahore district. Can you show us your publications? Yeah, this is
Grand Imam and Pope France document, human document. This is the document. This is Pope Francis Yes, this is Pope France. and this. This Grand Imam of Al-Azhar. Oh, Grand Imam of Al-Azhar. He's the Okay. chairman of Muslim Council of Elders. This is a copy of the document of human fraternity. This Al-Qawl al-Tayyib, Grand Imam of Al-Azhar book. This translate. We have 12 translated to Urdu books. Okay. So what is the idea behind this book? This is a Imam journey. or Pope? Yeah, this is a journey. This book of Judge Muhammad Abd Salam, he's the Secretary General of Muslim Council of Elders. This is the journey of the document, how to sign, when the journey of signing the human fraternity document. Okay. So what is the price? 1,000 rupees. Huh? 1,000. We Okay. give a good discount, Okay. in maybe 50, So, 50% discount. Okay, I will buy it. Yeah, of course. Okay. So what is the price? 1,000. Okay. 1,000 rupees. Okay. I buy the book. Okay. I buy your book because the title is telling me the message of this book. Yeah, It's that's very right. important. Yeah, that's right. And thank you very much for publishing Thank you such for- a nice thank you. book with a very nice message. Yeah. یہ جو کہنا ہے لوگوں کا کہ کتاب کا دور ختم ہو گیا، بک فیئر پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا جو مفروضہ ہے یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. کتاب کا دور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستانی عوام آج کل بہت وجوہات کی بنا پر آپ کو مایوس نظر آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ کے کتابیں خرید رہے ہیں کہ یہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ قوم بڑی مایوس ہے. جس قوم کے نوجوان، بچے، عورتیں کتابیں خرید رہے ہوں، وہ جو قوم ہے اس کا مستقبل کبھی تاریک نہیں ہو سکتا.